الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، آپ نے گزشتہ درس میں حدیث شریف کی اہمیت، اس کی ضرورت اور حجیت پر درس سنا تھا، اور وہ جو فتنہ انکار حدیث کا ہے، جو لوگ حدیث کے منکر ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی گئی. آج اسی کا تسلسل ہے کہ یہ جو حدیث شریف آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ابو داود شریف میں ہے اور دارمی میں موجود ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے مثل روایت نقل کی. یہ روایت حضرت سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے رہے. انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. آپ پہلے یہ مضمون ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹاپک کیا چل رہی ہے. یہ ٹاپک ہے حدیث شریف کی اہمیت. ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے اور حدیث پر ہے. شریعت کے سارے احکام قرآن و حدیث ہی اس کی بنیادی مآخذ یہی ہیں، مصدر یہی ہے. ہم میں آج ایسا بھی ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بس ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کافی ہے، اب قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا شخص پیدا ہوگا اپنے کرسی پر، اپنی مسیری پر ٹیک لگایا ہوا. یہ شخص کہے گا کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے پیدا ہونے سے تقریباً 1280 سال پہلے فرما دیا تھا کہ یہ ایسا شخص آئے گا، لنگڑا ہوگا وہ شخص. اور جیسے آپ نے فرمایا تھا عبداللہ چکڑالوی یہ منکر حدیث یہ پیدا بھی ہوا اور حدیث کا انکار کرنے والا وہ ایک فرقہ اس نے بنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو قرآن اور حدیث اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. فرمایا پہلے الا، یہ اٹینشن کر دیا، آگاہ رہو، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے یہ بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، غور سے سنو. چھوٹے بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، مرد بھی سنیں، عورت بھی سنیں، ہر ایک کو متوجہ کیا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو کان کھول کے سنو، غور سے سنو کیا بات ہے. فرمایا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جب بھی کوئی شخص سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے آتا ہے تو اتنی بھولی بھالی اور میٹھی بات کرتا ہے کہ آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. ایسی پیارے انداز سے اس کو اپنے جال میں پھنساتا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شکاری کسی کو اپنے جال ڈال کے پکڑنا چاہتا ہے تو پھر ایسے ہی وہ پنجرا نہیں رکھتا خالی،
پنجرے میں کھانے کے لیے کوئی چیز رکھتا ہے، وہ میٹھی اور مرغوب چیز کو دیکھ کر خود بخود آ کر جو ہے شکار آ کر پھنس جاتا ہے۔ مچھلی بھی پکڑنا ہو تو گل میں کوئی نہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر مچھلی رغبت کر کے آتی ہے اور اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو کوئی بھی پکڑنے والا، کسی کو دھوکہ دینے والا، دنیا میں جتنے فراڈ کام کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے، سب ایک سے بڑھ کر ایک اسکیم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بس ایسا پیسہ لگا دو، 2 مہینے میں ڈبل ہو جاتا، اور بس ایسا آپ کو کوئی اسکیم دکھا دی جاتی ہے، ایسے آفر بتا دیے جاتے ہیں۔ آدمی بولتا ہے بھئی گھر بیٹھے پیسہ ڈبل ہو رہا ہے تو اس میں لگانے میں کیا حرج ہے، اور بڑے سلیقے سے اس کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے اور اس کا مال لے کر ہڑپ لیتے ہیں۔ تو دین ہو کہ دنیا ہو، کوئی بھی جب شکار کے لیے آتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اب پھانسنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا انداز بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور ایسے انداز سے، اس سلیقے سے دھوکہ دیتا ہے کہ کسی کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ کہاں وہ برباد ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ منکرین حدیث جو ہیں، یہ بھی ایک نعرہ لے کر آئے۔ ان کا نعرہ کیا ہے؟ اور اگر اس کی مکاری کو عام مسلمان اگر گہرائی سے نہ سمجھے تو پھر ہر بھولا بھالا آدمی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی باتوں میں کوئی بھی آ کر ان کے طرفدار بن جاتا ہے اور ان کا ساتھ دینے والا بن جاتا ہے۔ ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا منکرین حدیث کا آج بھی یہ فرقہ موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اس انداز سے بات کہی جاتی ہے کہ عام آدمی بس اس کے مکر میں جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے صاحب، قرآن میں سب کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ہم مسلمان سے کسی سے بھی سوال کریے کہ قرآن میں سب کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ کہیں گے کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ قرآن میں کوئی کمی ہے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے ہاں قرآن میں سب کچھ ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو پھر اب دوسرا سوال، جب قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب سب قرآن میں ہے تو پھر جب قرآن میں سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ پورا دین آ گیا ہے، تو پھر ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی امام کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی فلاں کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن میں سب ہے تو بس قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ کس حسین انداز سے، کتنے پیارے انداز سے ہمارے ذہن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور کیسے آ کر لوگوں کو ٹریپ کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ ہمارے جو نوجوان ہیں، بھولے بھالے مسلمان ہیں، کیا جواب اس کا دیں گے؟ ایسا سوال کبھی قرآن میں سب ہے نہیں ہے، اور سب ہے، جب قرآن میں سب ہے تو بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں۔ اب کیا اس کا جواب دیں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں قرآن میں کچھ نہیں ہے؟ بھئی یہاں کچھ نہیں ہے تو وہاں جائیں گے نا، جب یہاں سب کچھ ہے تو کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال ہے۔ لیکن یہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا نعرہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگنے سے 1200 سال پہلے فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگ آئیں گے جو تم میں یہ کہیں گے کہ بس قرآن میں جو ہے وہ کافی ہے، ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جب ایسے لوگ آئیں تو ہرگز تم ان کے قریب نہ جانا، میں تم کو ایسوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، میں تم کو ایسوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضور نے منع کر دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ قرآن میں جب سب ہے تو پھر قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات کہی جاتی ہے اس کا میں آپ کو ایک پہلا جواب دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ قرآن میں سب ہے نا، سب ہے تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ نبی کی بات مانو۔ قرآن میں سب ہے نا، قرآن میں سب ہے تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ نبی کی بات مانو۔ تو اب نبی کی بات ماننا
اور حدیث پر چلنا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود کہا بلکہ نبی کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، اور کہا کہ نبی کی اطاعت کرنے کو اللہ کی اطاعت کے مقابل میں نہ سمجھو، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ نبی کی نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ نبی کا حکم ماننا، نبی کا حکم ماننا یہ کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے نا، قرآن پہ چلنا ہے، تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ نبی کی بات مانو، نبی کی پیروی کرو، وہ جو دے رہے ہیں لے لو، جس سے رکائیں رک جاؤ۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو، یاد رکھو۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہم حدیث کو کیوں لیں؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، فرمایا کہ دیکھو مجھے اوتیت الکتابہ، مجھے قرآن عطا کی گئی ہے، مجھے قرآن دی گئی ہے، ومثلہ معہ، اور قرآن کے مثل حدیث عطا فرمائی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی وحی ہے، اور جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اپنی ذاتی شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں، میری ہر بات اللہ کی وحی ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بھی وحی ہے، اور میں اپنی طرف سے جو تم کو اس کی تشریح کر کے بتا رہا ہوں، جو احکام دے رہا ہوں، یہ دین سے ہٹ کر نہیں، یہ بھی دین ہے، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ مگر فرق ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن اس کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو الفاظ ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حدیث اس کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ اور کلمات یہ حضور کے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ قرآن کا لفظ اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے، کلمات بھی اللہ کے، اور جو مضامین اس کے اندر آئے وہ بھی اللہ کے، یعنی بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی، کلمات بھی اللہ کی طرف سے۔ اور حدیث میں کلمات حضور کے ہیں لیکن بات تو اللہ کی طرف سے۔ سمجھ گیا؟ ٹاپک، مضمون اللہ کی طرف سے ہے، اب جو الفاظ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب چونکہ وہاں پر قرآن کے لفظ بھی اللہ کی طرف سے، مضمون بھی اللہ کی طرف سے، اسی لیے اس کا حکم الگ ہے۔ حدیث میں مضمون تو چونکہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ حضور کے ہیں، تو اس کا حکم بھی کچھ اور ہے۔ کیا حکم ہے؟ آپ قرآن کی آیت ہے، کیونکہ وہ مضمون بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، کلمات بھی خدا کی طرف سے ہیں، اسی لیے بغیر وضو قرآن کو نہیں چھو سکتے، نہیں چھو سکتے۔ اب اگر حدیث ہے اس کو اگر کوئی بغیر وضو ہاتھ لگا دیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن حدیث کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ یہ جائز ہونا الگ ہے لیکن اس کو کرو نہیں کہا جا رہا، جائز ہونا الگ چیز ہے۔ تو اب اگر جو حکم اس کا ہے کہ قرآن کو، آیت کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، ہاں بغیر وضو پڑھنا چاہے تو خالی قرآن کو بغیر چھوئے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے ہے اور پڑھ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کیا اس کے لیے ناجائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھیں تو برکتیں اور ہوں۔ لیکن اگر بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھیے بغیر اگر کوئی ایسے ہی تلاوت کر رہا ہے تو جائز ہے۔ ہاں وضو کس کے لیے ضروری ہے؟ قرآن کو چھونے کے لیے، قرآن کو پکڑنے کے لیے پھر وضو ضروری ہے۔ البتہ حدیث اگر ہے، چونکہ یہاں پر مضمون اللہ کا ہے لیکن کلمات اللہ کے نہیں ہیں، وہ نبی کے ہیں، تو اسی لیے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو قرآن کی آیتوں کا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بے وضو اگر چھین لیا تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اچھا بہتر نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہی چھیا جائے، پکڑا جائے،
لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کا مضمون بھی اللہ کا ہے، کلمات بھی اللہ کے ہیں، اسی لیے اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن نماز میں حدیث نہیں پڑھی جا سکتی، حدیث کی تلاوت نہیں ہوگی جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ انما الاعمال بالنیات، یہ تلاوت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ بھئی بات تو اللہ کی ہے، کہیں گے یہ مضمون تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نہیں، کلمات اللہ کی طرف سے نہیں آئے، یہ نبی کی طرف سے، تو اسی لیے اس کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں، اور حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ البتہ یہ فرق ہو گیا۔ اب دیکھیے ایک بات، لیکن شریعت کا حکم نافذ ہونے میں، شریعت کا حکم ثابت ہونے کے لیے جیسے قرآن کی آیت سے شریعت کا حکم بنتا ہے، ایسے ہی حدیث شریف سے بھی شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو بہت سی ان کا جواب ہم کیا دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، ان کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا دیکھو یاد رکھو، قرآن بھی مجھے عطا کیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی مجھے ملا، یعنی حدیث بھی، یہ کلمات تو میرے ہیں لیکن حدیث کا جو کچھ مضمون ہے یہ میرا نہیں، میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آگاہ رہو۔ پھر اور ایک بات، ایک اٹینشن پہلے ہو گیا تھا، پھر نیکسٹ اور ایک بات، اٹینشن، آگاہ رہو۔ اس کے بعد فرمایا تم دیکھو گے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، قریب ہے کہ زمانہ ایسا ہے کہ ایک آدمی ایسا آئے گا، رجل شبعان، ایک آدمی آئے گا جو پیٹ بھرا رہے گا، یعنی وہ مالدار رہے گا، پیسے والا رہے گا، خوب کھاتے پیتے رہے گا، دولت کی فراوانی اس کے پاس رہے گی، اور علی اریکتہ، اپنی مسیح پر، اپنی گدی پر بیٹھا ہوا، ٹیک لگا کر بیٹھے گا۔ تو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ شخص فرمایا کہ خوب کھانے پینے والا رہے گا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ غریب نہیں رہے گا بلکہ مالدار رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھے گا، یہ اشارہ ہے کہ کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے کہ وہ آدمی ایک پیر سے معذور رہے گا، لنگڑا رہے گا، حضور نے فرمایا۔ اور کب فرما رہے؟ یہ شخص کے پیدا ہونے سے 1200 سال پہلے فرمایا، 1280 25 سال پہلے حضور نے فرمایا، 1280 85 سال پہلے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص ایسا ہوگا، قریب ہے کہ ایسا شخص آئے گا کہ خوب کھا پی کر رہے گا، یعنی خوب پیسے والا رہے گا، دولت والا رہے گا، اور ٹیک لگایا چلے گا۔ ٹیک لگا کر چلنے سے مطلب کیا ہے؟ اشارہ کیا دیا کہ وہ لنگڑا ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ فرمایا علیکم بہذا القرآن، وہ اپنے ماننے والوں سے کیا کہے گا کہ دیکھو قرآن پہ عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، قرآن نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھو۔ قرآن کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، حدیث بھی ہو تو نہیں مانتے، انکار کر۔ یہ جو بات کہہ رہا ہے، یہ کہنے والا عبداللہ چکرالوی جو پیدا ہوا یہاں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیدا ہونے سے تقریباً 1200 سال پہلے آپ نے فرمایا کہ ایسا لنگڑا شخص پیدا ہوگا جو ایسے بیٹھ کر کہے گا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے تم بچو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن جو حلال کیا وہ حلال ہے، قرآن جو حرام کیا وہ حرام ہے، بس یہ تو بات برابر ہے، لیکن نبی نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ تو فرمایا دیکھو حضور نے خود فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ بھی یاد رکھو جیسے اللہ نے حرام کیا ہے بعض چیزوں کو، ایسا ہی اللہ کے رسول نے بھی بعض چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ خود حضور فرماتے ہیں الا لا يحل لكم
لحم الحمار الاہلی. دیکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی پڑھا ہے قرآن میں کبھی یہ آیا ہے کہ گدھے کا، یہ جو پالتو جو گدھا ہوتا ہے، جو پالتے ہیں گدھا، کیا یہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے؟ کہیں قرآن میں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا لیکن میں اس کو حرام کہتا ہوں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ کھائیے گدھے کا گوشت، کیونکہ گدھے کا گوشت حرام ہے. یہ تو قرآن نے تو نہیں کہا. قرآن جس کو حرام بولا وہی حرام، قرآن جس کو حلال بولا وہی حلال، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر یہی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے ایسا کہے تو تم ان کو یہ سناؤ کہ دیکھو پالتو جو گدھا ہوتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گدھا کبھی کوئی کھایا ہے؟ کوئی مسلمان کھاتے ہیں اس کو؟ اور آج کل سردیوں کے موسم میں صبح صبح وہ لوگ لے کر پھر رہے ہیں اس کا دودھ بیچتے ہوئے. یاد رکھیے جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا دودھ بھی پینا حرام ہے. آپ لوگ نہیں، اس کو دمے کا علاج ہوتا ہے، کھانسی کا علاج ہوتا ہے. تو دیکھیے حرام چیز سے بھی دوا کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کب؟ مجبوری کی صورت میں، کہ آپ کے پاس بازار میں کہ دمے کا کوئی علاج کی کوئی ٹونک نہیں ہے، کہ گولیاں نہیں ہیں. دوسرے حلال دوائیں ہوتے ہوئے حرام دوا سے علاج نہیں کیا جا سکتا. ہاں بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ حرام چیز کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو تب مجبوری کی حالت میں اس کو اسلام اجازت دیا ہے. ورنہ آج کل کیا ایسا ہے کہ وہ گدھی کا دودھ اگر نہیں پیے تو کیا علاج نہیں ہو کے مر جاتے؟ نہیں، اس کے متبادل بہت سی دوائیں ہیں. تو ایسی جائز دوائیں ہوتے ہوئے کسی حرام دوا سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ بات ہے کہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جو اپنی جگہ جس کو حرام کیا جیسے اللہ نے حرام کیا ہے، یاد رکھو اللہ کے رسول نے بھی حرام کیا ہے. کہ کس کا گوشت کھانا حرام کیا ہے؟ حمار اہلی، یعنی یہ پالتو جو گدھا ہوتا ہے، یہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں دیکھو ایسے ہی وہ کوچلی والے درندے جو کوچلیاں رکھتے ہیں، جس کو یہ ایسے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، وہ کوچلی والے درندوں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اور یہ قرآن نے نہیں کیا حرام، میں حرام کر رہا ہوں، میں نے حرام کیا. اسی لیے قرآن میں کہیں پر نہیں آیا کہ کتے کا گوشت حرام ہے. کتے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ چلیں گے، قرآن کے علاوہ نہیں چلیں گے، تو ان کو کھائیے، تو کتا بھی فرائی کر کے کھائیے، اس کو بھی بھون کے اس کا بھی گوشت کھائیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو حرام کیا. ایسے ہی بلی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ کوچلی والے جتنے درندے ہیں ان سب کا گوشت کھانا میں نے تم پر حرام کیا. لہذا شیر کا گوشت، فارمولا بتا دیے نا، کون سا جانور جس کو کوچلیاں ہوتے ہیں اس کا شیر کا گوشت نہیں کھا سکتے. اور کتا، اس کو بھی یہ جو نوکیلے دانت جس کو ہوتے ہیں، کتے کو بھی وہ ہوتا ہے، تو کتے کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، بلی کا گوشت نہیں کھا سکتے. فرمایا کہ قرآن نے کبھی کہا ہے کہ کتا، بلی اور ان کا گوشت، قرآن نے کہا خنزیر کا گوشت حرام ہے، قرآن نے یہ کہا، لیکن کتے کا گوشت، بلی کا گوشت، شیر کا گوشت اور گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ قرآن نے نہیں کہا، حالانکہ یہ حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگ آئیں گے جو تم کو یہ کہیں گے قرآن نے جس کو حلال کیا وہ حلال، قرآن نے جو حرام کیا بس حرام، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. تو سنو، قرآن نے جیسے حرام کیا ہے میں نے بھی حرام کیا ہے، حدیث نے بھی حرام کیا ہے، قرآن نے بھی حرام کیا ہے. حلال جیسے قرآن کسی کو حلال قرار دیا ہے، حدیث کے بھی ذریعے ویسے ہی حلال قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے مسلمان
مسلمان اپنے دین کی، اپنی شریعت کی بنیاد کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کریم کو اور حدیث شریف کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک چیز، کتنے مثال دیے جس کو خود حضور نے حرام کیا ہے، قرآن نے نہیں کیا بلکہ حدیث میں حرام کیا گیا۔ کس کو؟ بولیے۔ گدھا۔ کون سا؟ پالتو گدھا۔ اور پالتو اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں، جنگلی گدھے کا حکم الگ ہے، یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ پالتو گدھا الگ ہے، جنگلی گدھے کا حکم الگ ہے۔ اور کونچلی والے جانور، درندے کونچلی والے، یہ بھی حرام ہے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو میاں، کسی کی بھی چیز آپ کو پڑی ہوئی مل گئی، کیا آپ اٹھا کے لے کے چلے جا سکتے اس کو؟ جائز ہے؟ کوئی بھی چیز آپ کو گری ہوئی پڑی ہوئی مل گئی، اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ اٹھا لیے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کر کے پہنچانا۔ کسی بھی کوئی گری پڑی چیز آپ کو مل گئی تو فرمایا اگرچہ کہ وہ کسی کافر کی بھی ہے، غیر مسلم کی بھی ہے، تو کافر کا مال ہے، جیسا چاہے اڑا کے مل گیا لے لیا، ختم ہو گئی، یہ چیز رکھ لیں گے؟ فرمایا نہیں، اگر کافر کی بھی کوئی چیز تم کو مل رہی ہو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، تم کو اگر کوئی اس کی چیز گری پڑی ملی ہے تو اس کو اٹھاؤ اور جس کی ہے اس کو دو۔ یہ نہیں ہے کہ کافر کا مال ہے لے لو، ہڑپ لو، فائد ہاتھ کو لگ گیا بس ہاتھ صاف کر لو۔ فرمایا نہیں، جب فرمایا کافر کی کوئی گری پڑی ہوئی چیز لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو پھر مسلمان کی کوئی سی چیز کو اٹھانا یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ راستے میں کوئی چیز آپ کو ملی، اس کو نہیں لے سکتے، آپ نہیں اٹھا سکتے، گری پڑی ہوئی چیز کو، جس کو مل گئی اس کی ہو گئی، یہ کہ قرآن نے حرام کیا اس کو؟ کہا کہ قرآن نے حرام نہیں کیا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، میں حرام کر رہا ہوں، اس کو میں حرام کر رہا ہوں۔ اور البتہ یہ فرمایا الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، میاں البتہ اس کا مالک اگر اس سے بے پرواہ ہو جائے تو تم اٹھا لے سکتے، مالک بے پرواہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ نے کیا کیا، گاڑی کے نئے آئینے لگائے، مرر لگا دیے، اب پرانے کیا کرے، نکال کے پھینک دیے۔ تو اب اگر وہ جو پرانے نکال کے آپ ڈال کے چلے گئے، اب انہیں کہ پرانے ہو گئے بول کے ڈال کے چلا گیا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی فون اٹھا کے لے جائے، کچرے والا لے جائے، کوئی عام آدمی اٹھا کے لے جائے، میں تو نکال کے پھینک دیا، تو کیا ہوگا؟ اب ایسی چیز کوئی آ کر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ کون؟ ایسی چیز کے مالک کو خود اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، آپ یہ موبائل کا کور خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، نکال کے ڈال دیے، دوسرا نیا لگا لیے، اب پرانا کور میرا ہے، فلاں ہے، اس کی حفاظت کرتے یا چھوڑ دیتے؟ بھئی کوئی بھی اٹھاؤ، کچرے والا اٹھاؤ یا کوئی بھی آنے جانے والا تھا، آپ ڈال کے چلے گئے، کیا اس کی پرواہ کرتا مالک؟ نہیں کرتا۔ تو ایسی چیز جس کی مالک پرواہ نہیں کرتا، ایسی ڈال کے پھینک دیا، چھوڑ دیا، تو اس کو کوئی اگر اٹھا کے لے کے چلے جا رہا ہے تو جائز ہے۔ اب آپ کے پاس گھروں میں گھر کے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، استعمال کرنے کی چیزیں تھی، کر دیے، اس کے بعد نئی چپل آئی، پرانی چپل ہوائی چپل تھی، کیا کر دیں، باہر چھوڑ دے کے چلے گئے، وہیں چھوڑ دیے، نہیں پہن کے نکل گئے۔ تو اب ایسی چیز کو کیا مالک پرواہ کرتا اس کی؟ نہیں کرتا۔ تو اب کوئی دوسرا آدمی دیکھا بھئی چپل ہے، انہیں تو چھوڑ کے چلے گیا، میں تو اس کو استعمال کر سکتا ہوں، نہیں انہیں رکھ کے گیا، آ کے لینے والا ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، ہاں بس ڈال کے چلے گیا، بس چھوڑ دے کے چلے گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، وہ تو نہیں پہن کے چلے گیا۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ایک پانی کا بوتل لیتے، پیے، دو گھٹ پیے، اس کے بعد ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے۔ کہ انہیں وہ کون لیا میرا پانی، پلٹ کے آ کے وہ بوتل دیکھتا نہیں دیکھتا۔ کوئی اگر دوسرا غریب آدمی ہے، دیکھا بھئی وہ تو چھوڑ کے چلے گیا، ویٹر آیا تو سیدھا کیا کرتا، اس کو اٹھا کے وہ تو پھینک دینے والا ہے، اس کے بعد یہ شخص آئے اور آ کر اس چیز کو لے کر کوئی استعمال کر رہا ہے، تو یہ گناہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کسی کی گری پڑی چیز کو اٹھا کے لے لینا یہ حرام ہے، اور اس کو قرآن نے حرام نہیں کیا بلکہ
میں نے حرام کیا ہے، میں نے اس کو حرام کیا. اور فرمایا ہاں البتہ ایسی کوئی چیز ہے کہ مالک خود کیا کر دیا، نکال کے پھینک دیا، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، ڈال دے کے چلا گیا، اور کوئی اور آدمی آ کر اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو وہ شخص کیا ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا. 3 مثالیں. چوتھی مثال بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی کسی مقام پر جاتا ہے، ابتدائے اسلام میں یہ چیز تھی، ابتدائے اسلام میں یہ چیز تھی کہ اگر کوئی مسلمان سفر کر کے، اسلامی جو لشکر جاتے تھے سفر کر کے دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک کو جاتے تھے، تو جس ایریے میں جائیں، آج کل آپ کسی گاؤں کو جاتے، راستے میں دوپہر کا وقت، اب شام کا وقت آیا، کھانا کہاں کھاتے، ہوٹل میں. لیکن اس زمانے میں جب ہوٹل نہیں تھے تو جب کہاں کھاتے تھے لوگ. آج آپ کو ہوٹل مل جائے گا یا بازار سے خرید کے کھا لیں گے، لیکن بازار سے وہ آدمی خرید کے پکائے گا جس کے پاس پیسہ ہو. ابھی ابتدائے اسلام میں ابھی غربت چل رہی ہے، غریبی کا ہے، اور سفر کرتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہوٹلیں تو نہیں تھی کہ جس گاؤں میں جائیں، جس جنگل میں جائیں آپ کو پکایا ہوا کھانا ہے مل جائے، یا پھر حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ ہر جگہ جا کر خرید کے کھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس علاقے میں مسلمانوں کا لشکر آئے تو وہاں کے لوگوں کو فرمایا کہ تم جب یہ لشکر آئے تو ان کو کھانا تم کھلاؤ، ان کے اوپر لازم کیا کہ ان کو تم کھانا کھلاؤ، کیونکہ ان کی ایسی حالت نہیں، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خرید کے بھی کھا سکے، ان کے پاس اتنا توشہ بھی نہیں ہے. تو وہاں کے لوگوں کو فرمایا کہ جب یہ ہمارا لشکر آئے تو تم ان کو کھانا کھلاؤ. ہاں اسی لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی حکومت کی طرف سے اگر کسی پولیس کے لوگوں کو لا کر یہاں پر رکا دیا گیا، حالات اگر بگڑ گئے، 8 دن کے لیے پولیس والوں کو یہیں ٹھہرا دیے، اور گورنمنٹ یہ بولی کہ آپ کے علاقے میں یہ پولیس کے پورے لوگ آئے ہیں، ان کا کھانا پینا آپ دیکھ لیں، محلے والوں کو بول دو، گورنمنٹ اگر کہی تو کرنا پڑتا آپ کو. یہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کوئی کسی حکومت کی طرف سے کہا جائے کہ حکومت کے یہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جب آپ کے گاؤں کو آئیں، آپ کے شہر کو آئیں، تو آپ لوگ ان کی مہمان نوازی کیجئے، کھلائیے، یہ حاکم بول سکتا. لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ آئیں گے تو ان کی مہمان نوازی آپ کرنا. اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو کھانے کے جتنے پیسے ہوتے ان کو دے دو، وہ آگے جا کے خرید کے کھا لیں گے. فرمایا یہ قرآن نے واجب نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں. تو سمجھایا، مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ قرآن نے حلال بھی کیا ہے بعض چیزوں کو، قرآن نے حرام بھی کیا ہے. جیسے قرآن کا حلال اور حرام ماننا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث کا حلال اور حرام بھی تم کو ماننا ضروری ہے. حدیث کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اور یہ حدیث شریف امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور دارمی نے اور ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو حدیث شریف کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب